السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، رب کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلوانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان جب بالغ ہوتا ہے تو اس پہ نماز فرض ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح اس کے سارے اعمال صحیح، جس کی نماز خراب اس کے سارے معاملات خراب۔ تو میرے محترم بھائیو، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور 5 گانا پڑھنی چاہیے، نہ کہ 2 پڑھ لیں اور 3 چھوڑ دیں، 3 پڑھ لیں اور 2 چھوڑ دیں۔ یہ ہماری مرضی کی نماز ہوتی ہے۔ مرضی کی نماز کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ بے شک کفر شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں فرق نماز کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فرمایا، جس نے توبہ کر لی، جس نے رب کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، رب کی بات کو ماننا شروع کر دیا، رب کے حکموں کو مانتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، یعنی کہ رب کے حکم کو مانتا رہا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ یعنی کہ قرآن کی سائے سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کفر ہے نماز کا چھوڑنا، رب کی نافرمانی ہے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم کو نہیں مانتا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے منہ موڑا رب کی آیات سے، رب کے فرمان سے۔ فرمایا، یہی لوگ ہیں آگ والے، یہی لوگ ہیں نار والے، ہم فیہا خالدون، تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے، رب کے حکم کو مانتا نہیں ہے، تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھو، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل نہیں کرو۔ تو لہذا میرے محترم بھائیو، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، باقی سارے اعمال کرتا ہے،
اچھے کام کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 29ویں بارے میں سورۃ المدثر کے اندر فرمایا ہے کہ جو جہنمی لوگ وہ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں تھے پڑھتے، یعنی کہ جو بے نماز ہیں وہ جہنمی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ 29واں پارہ ہے، سورۃ المدثر ہے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں، نماز کو لازماً پڑھیں، جس حال میں بھی ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، چل سکتے ہیں، نہیں چل سکتے، بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی، اے میرے صحابہ، تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جو ہے زخمی کر دیا جائے، تمہیں آگ کے اندر پھینک دیا جائے، تم جس حال میں بھی ہو نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سارے بھائی اس بات کا عہد کریں کہ ہم پنجگانہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرا کوئی بھائی نماز کو ترک نہیں کرے گا، نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔